अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल संभालने दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से 20% टैक्स लेने का इंदिया दे दिया। नए तरीक़ेकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकने के लिए है, दूसरों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का मुआवजा होगा। कोई तवक्को न रखे, मुफ्त में सिक्योरिटी दी जाएगी। ईरान की अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत न करने की सख्त वार्निंग। कहा, अहम आबी गुजरगाह के इंतजाम में किसी किस्म की मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। तनाज़ा फैला तो जंग के शोले खित्ते के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले लेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों पर वार्निंग फायरिंग कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों जहाज़ ईरान की इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्हें निशाना बनाया गया। उधर आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त गुज़श्ता 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। शिपिंग डेटा के मुताबिक एतवार के रोज़ सिर्फ 6 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील आबनाए हुर्मुज़ से होती है। ईरान अमरीका जंग और आबनाए हुर्मुज़ में बंदिश के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा हुआ, जिसके बाद ये $78.7 फी बैरल से तजावुज़ कर गई, जो 3 हफ्तों से जायद अरसे की बुलंद तरीन सतह है। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल भी 4.13% महंगा होकर $79.09 फी बैरल पर पहुंच गया। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के साहिली और फ़ौजी अहदाफ पर एक और बड़े हमले किए हैं, जबकि ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को मिसाइल हमलों से निशाना बनाने का दावा किया है। खित्ते में जंग के साए मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। अमरीका अबूरी मुआहिदे के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे, वरना तेहरान भी मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद नहीं रहेगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान कभी भी अपने वादों की खिलाफ वर्जी में पहल नहीं करता। दस्तावेजी शवाहिद से साबित किया जा सकता है कि मुख्तलिफ बहानों से मुआहिदे की मुतादिद शिकों की खिलाफ वर्जी अमरीका ने की है। अगर अमरीका जंग के खात्मे समेत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो ईरान भी MOU पर अमल दरामद जारी नहीं रखेगा। खित्ते में कशीदगी पर पाकिस्तान का तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकैन से फौरी तौर पर तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी में कमी लाने का मुतालबा किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपने एक अहम बयान में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करता है। बयान में फरीकैन पर जोर दिया गया है कि वो इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान ने खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत का इरादा किया है। बरतानिया ने ईरानी पासदाराने इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानी हुकूमत ने गैर मुल्की रियासती प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईरानी पासदाराने इनकलाब की हिमायत गैर कानूनी करार दे दी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक नए रियासती खतरात से मुतल्लिक तारीखी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को नामजद किया गया। इन ग्रुपों में ईरानी पासदाराने इनकलाब, इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट और रूस की GRU वॉलंटियर कोर शामिल हैं। इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट ग्रुप ने बरतानिया में यहूदी और इजरायली मकामात पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचे, जहां उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने साबिक़ अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर हुकूमत और अवाम कतर से ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे कतर पर पहुंचे, जहां इनके हमरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा सेनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और आला हुकाम भी मौजूद थे। दोहा में वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात की और साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी की दूर अंदेश क़यादत, कतर की तरक्की
ترقی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ان کی خصوصی محبت کو بھی سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستانی وفد کا ذاتی طور پر دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور اسے دونوں برادر ممالک کی مضبوط اور درینہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیے پہنچ گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ترکیے پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورے کے دوران ترکی کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 3 مبینہ خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد آپریشن شعبان میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 79 اور 5 جولائی سے جاری مختلف آپریشنز میں مجموعی تعداد 117 ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج کے جوانوں اور افسران سے متعلق ریمارکس نامناسب ہیں۔ اس سے شہداء کے اہل خانہ اور سرحدوں پر خدمات انجام دینے والے فوجی اہلکاروں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ترجمان آئی پی پی اور فیاض الحسن چوہان کا سربراہ JUI کے حالیہ بیان پر شدید رد عمل، معافی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پاک فوج کے اہلکار وطن کے دفاع اور عوام کے تحفظ کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ شہداء کے حوالے سے کسی بھی قسم کے تنزیہ یا توہین آمیز بیانات سے گریز کیا جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان 24 گھنٹوں کے اندر اپنے بیان پر نظر ثانی کرتے ہوئے قوم سے معذرت کریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ قانونی کارروائی بشمول FIR کے لیے درخواست دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ الرحمان صاحب نے کل پنجاب کے اندر ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے، سیکورٹی فورسز کے اور پاکستان کے شہداء کے اوپر طنز اور استہزاء کیا کہ پاک فوج کے اور سیکورٹی فورسز کے جوان اور افسر اپنے شوق سے پیٹی پہنتے ہیں اور اس پیٹی پہننے کے اور اس کے عوض وہ تنخواہ لیتے ہیں تو کوئی شہید ہو گئے تو کوئی بہت بڑا احسان نہیں کرتے۔ ان کی ساری باتوں کا مفہوم یہ تھا۔ جس وقت سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے ان کے متعلق جتنا کوئی عزت اور احترام کا کوئی تھوڑا بہت عنصر اپنے ذہن میں تھا وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ پاکستان ایک پرامن ملک اور مہمان نواز قوم کی دھرتی ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا OIC خواتین وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خواتین کا تحفظ اور سیکیورٹی اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا۔ 9ویں OIC منسٹریل کانفرنس برائے خواتین سے خطاب میں کہا اسلام میں خواتین کے حقوق سے متعلق واضح احکامات ہیں۔ تعلیم، صحت اور روزگار خواتین کے لیے بنیادی حقوق ہیں۔ Women in Islamic world has never been a story of limitation. It has always been a story of strength, a story of resilience, a story of courage. مریم نواز نے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہم نے ہر پروگرام میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ برابری اور شراکت داری یقینی بنائی۔ A story of perseverance, a story of leadership forged by circumstances that demanded extraordinary strength. There is a common belief, my friends, that empowerment is something that is given. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر پولو ڈومینگوز نے ملاقات بھی کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پرتگال کے سفیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پرتگال کے سفیر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پرتگال کے دورے کے لیے مدعو بھی کیا۔ مریم نواز نے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہم نے ہر پروگرام میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ برابری اور شراکت داری یقینی بنائی۔ ناظرین خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے نیوز۔ ویلکم بیک۔ وفاقی کابینہ میں تبدیلی اور نئے وزراء کی شمولیت کے لیے زیر غور نام سامنے آ گئے۔ رانا ادارت شریف، وجیہہ قمر، علی زاہد، رانا احسان افضل کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔
اختیار ولی، نوشین افتخار، عبدالرحمان کانجو، شمائلہ رانا، فیصل سبزواری، مختار ملک اور آمنہ بطول کی بھی شمولیت متوقع۔ سینیٹر شاہزیب درانی، سینیٹر افنان اللہ، سینیٹر بشرا انجم کو ذمہ داری ملنے کا امکان۔ نئے شامل ہونے والے ارکان کو وزیر مملکت کا عہدہ دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق قومی خزانے پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے بعض وزارتوں کو ضم کیا جائے گا۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے وزراء سے قلمدان واپس لیے جانے کا بھی امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمانی جوڈیشل کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ جوڈیشل کمیٹی کا قیام پنجاب اسمبلی پر پریویلیجز ایکٹ 1972 کے سیکشن 11C کے تحت عمل میں لایا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ہدایت پر جوڈیشل کمیٹی تشکیل دی گئی۔ رکن اسمبلی سردار محمد اویس دریشک کو پنجاب اسمبلی جوڈیشل کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی، شوکت راجہ، نور الامین وٹو، چودھری افتخار حسین چھچھر کمیٹی کے رکن مقرر کیے گئے۔ نسلا ٹاور کے بعد وفاقی آئینی عدالت کا ایک اور بڑا فیصلہ ہے۔ اسلام آباد کے سیاحتی مقام پر معروف مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم کرا۔ عدالت نے سی ڈی اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر دیا۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ نظر ثانی اپیل دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا۔ وفاقی آئینی عدالت نے ایک اور بڑا فیصلہ سنا دیا۔ نئی گج ڈیم منصوبے سے متعلق 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے ڈیم کی تکمیل تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا ہے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات بھی کالعدم قرار دے دیے۔ فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ صوبائی حکومتی کاوشوں سے سندھ جدید، خوشحال اور سرمایہ کاری کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ سندھ کی معیشت کو مزید مضبوط بنانے، برآمدات میں اضافے اور صنعتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے S3 سیوریج منصوبہ، دھابی جی اسپیشل اکنامک زون، S-BOS اور جدید سمارٹ سرویلنس سسٹم جیسے میگا منصوبے ترقی کی تاریخ رقم کریں گے۔ حکومت سندھ کراچی کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کے جامع ترقیاتی پیکج پر بھی کام کر رہی ہے۔ سڑکوں، پلوں، پانی کی فراہمی، سیوریج، برساتی پانی کی نکاسی اور دیگر شہری انفراسٹرکچر کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ کچھ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ چیمپئن بننے کا جشن، ومبلڈن ٹینس کے مینز اور ویمنز سنگل کے چیمپئنز کے اعزاز میں کینڈل لائٹ ڈنر۔ اٹلی کے ٹینس سٹار یانک سنر اور چیک ریپبلک کی لنڈا نوسکووا کا ایک ساتھ خوبصورت رقص، شرکا خوب لطف اندوز ہوئے، تالیاں بجا کر داد دی۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ۔ قومی اسکواڈ اسلام آباد سے براستہ دوحہ اور لندن ویسٹ انڈیز پہنچے گا۔ قومی ٹیم ویسٹ انڈیز میں پورٹ آف اسپین اور ٹوروبا میں میچز کھیلے گی۔ 18 سے 21 جولائی تک 4 روزہ پریکٹس میچ بھی کھیلے گی۔ پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تحت 2 ٹیسٹ میچز 25 جولائی سے 10 اگست تک کھیلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔